اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم ویرجح صاحب الحمل فی دعوى البہیمة الحاملة وإن كان للآخر علیہ ید ایضا بقبض زمام ونحوه لدلالة الحمل على کمال استیلاء مالکہ علیہ فیرجح۔ بات ہماری چل رہی تھی کہ اگر صلح مسبوق بنزاع ہو تو اس میں کس طریقے سے صلح کریں گے، کیا حل نکالیں گے۔ تو اس سے پہلے انہوں نے اس بات کی مثال دی کہ دو مقام ایسے ذکر کی کہ جہاں پر دونوں جو کیا ہیں مساوی ہیں۔ ایک مقام یہ تھا کہ اگر کسی غلام کے متعلق جو اختلاف ہو جائے کہ ایک کہے کہ یہ غلام میرا ہے، دوسرا کہے کہ غلام میرا ہے، اور ان میں سے کسی ایک کا لباس جو ہے غلام پہنے ہوئے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اس دعوے میں دونوں کے دونوں برابر ہیں، صرف غلام کا کسی کے کپڑے کو پہن لینا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ غلام اس کا ہو جائے گا۔ بات ان شاء اللہ۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ دونوں کے دونوں اس میں مساوی ہوں گے، یعنی کیا مطلب، یعنی دونوں کو بینہ لانا ہوگا، دونوں کو دلیل لانی ہوگی۔ اسی طریقے سے ایک اور بات مقام پہ ذکر کیا، کہہ رہے کہ اگر ایسے کپڑے میں اختلاف ہو جائے آپس میں دو لوگوں میں کہ جن کا ایک سرا جو ہے وہ ایک کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرا دوسرے کے ہاتھ میں ہے، مگر دونوں میں سے کسی ایک کے پاس جو ہے وہ اگر مطلب اس کو ناپا جائے تو کپڑے کی زیادتی اس کے اوپر اکثر اس کے پاس ہے، لیکن یہاں پر بھی گرچہ سامنے والے کے پاس کم ہے مگر پھر بھی دونوں کو جو اس دعوے میں مساوی ہے، اس لیے کہ ید کے حوالے سے دونوں کے دونوں مساوی ہیں، لہذا اس میں یہ کہ ایک کے پاس جو ہے وہ زیادہ ہے لہذا اس کو ساتھ حکم کر دیا جائے، ایسا نہیں۔ بات انشاءاللہ اس کا حکم جو ہے گزر چکا ہے۔ آج جو ہے وہ یہ اس بات کا ذکر کر رہے ہیں کہ اب یہاں پر ترجیح ہے، یہاں پر ترجیح دیں گے کیا اگر کسی حیوان کے متعلق، عام طور سے پہلے زمانے میں گدھوں پر جو ہے وہ سامان وغیرہ کا بھی ہے، مطلب جو نہیں مطلب اس کا گاڑیوں وغیرہ انتظام نہیں کر سکتے، تو اب بھی جو ہے ہم نے دیکھا ہے کہ وہ گدھوں پر ہی جو ہے کہ اپنے سامان وغیرہ کو ڈھوتے ہیں۔ تو کہ اگر ایسے جانور میں اختلاف ہو جائے، کوئی کہے کہ یہ جانور میرا ہے، دوسرا کہے کہ جانور میرا ہے، اور اس میں سے کسی ایک کا مال اس جانور کے اوپر رکھا ہوا ہے، ایسے جانور کے اوپر اختلاف ہو جائے کہ جس جانور کے اوپر دونوں میں سے کسی ایک کا مال رکھا ہوا ہے، اور دوسرے والے کے حوالے سے اگر فرض کر لیجئے کہ دوسرا والا اس کی زمام پکڑے ہوئے، تو یہاں پر کہہ رہے کہ یہاں پر دونوں برابر نہیں ہیں، بلکہ جس کا مال اس کے اوپر رکھا ہوا ہے وہ اس کو جو ہے ترجیح دی جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے مال کا اس کے اوپر رکھے جانا یہ کمال استیلا ہے، کہ انسان اپنے مال کو کسی کے اوپر اسی وقت رکھ سکتا ہے کہ جب اس کی ملکیت ہو، اس پہ تصرف کرتا ہے۔ اور انشاءاللہ اپنی کتاب دروس میں مصنف نے اسی بات کو ذکر کیا ہے، اور کیا کہا ہے؟ انہوں نے کہا کہ راکب ہو یا لابس ثوب ہو، ٹھیک ہے، یا ذی الحمل، یعنی کیا مطلب، راکب یعنی دو جانور میں اختلاف ہو گیا، ان میں سے کوئی ایک جو ہے کیا اس جانور کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، بات انشاءاللہ۔ تو کیا کہہ رہے ہیں مصنف نے، کیا کہا دروس میں، کہا کہ ہم راکب کو وہ دیں گے، ترجیح دیں گے۔ اس طریقے سے دو لوگوں میں اختلاف ہو جائے، اور ایک جو کیا ہے اس کپڑے کو، ایک ایسے کپڑے میں اختلاف ہو جائے کہ جس کپڑے کو ایک انسان پہنے ہوئے ہے اور دوسرا اس کی کالر پکڑے ہوئے، مثلا کہہ رہا ہے کہ یہ کپڑا میرا ہے، تو جو پہنے ہوئے ہے اس کے متعلق ہوا۔ اسی طریقے سے مصنف نے اپنی کتاب دروس میں اس بات کا ذکر کیا ہے کہ انہوں نے کیا مطلب ایک حکم میں تینوں کا مسئلہ ذکر کر دیا ہے، بات انشاءاللہ، کہ ترجیح دی جائے گی راکب کو، ٹھیک ہے، لابس ثوب کو، اور وہ اس کو کہ جس کا مال کسی جانور کے اوپر ہے۔ سارے کہہ رہے کہ ہاں ان کا ان تینوں کا ایک ساتھ ذکر کر دینا اور ترجیح دے دینا وہ ہوا حسن، اس میں یعنی کوئی قباحت نہیں ہے بلکہ صحیح ہے۔ اب انشاءاللہ کہ شاید نہیں اس میں۔ اب آئیے، یہ عام طور سے یہ مسئلہ ہوتا ہے جب دو پڑوسی آس پاس رہتے ہیں تو یہ سارے اختلافات ہوتے ہیں۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ نہیں، یہ نہیں، اس کے بعد والا مسئلہ ہے۔ اب یہ تو مطلب اس طرح کا مسئلہ ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں۔ اس میں کیا ہے کہ اگر نیچے اور اوپر والے شخص میں اختلاف، اوپر والے شخص میں آپ یہ کہیے مگر دو لوگوں میں اختلاف ہو جائے، ٹھیک ہے، ایک انسان یہ کہہ رہا ہے کہ چونکہ یہ کمرہ میرے گھر کے اوپر بنا ہوا ہے لہذا یہ کمرہ میرا ہے۔ اب اس سے پہلے جو ہم نے پڑھا ہے وہ یہ تھا، وہ اختلاف یہ تھا کہ اوپر والے میں اور نیچے والے میں اختلاف ہے۔ یہاں اوپر والے کا تصور نہیں ہے بلکہ یہ ہے کہ ہاں نیچے ایک گھر ہے اور اس کے اوپر ایک کمرہ بنا ہوا ہے، اور انشاءاللہ
اس گھر کے اوپر اس کمرے اس شقے کے متعلق جو ہے اختلاف ہو رہا ہے. نیچے والا کہہ رہا ہے کہ یہ میرا ہے اور ایک اور آدمی یہ کہہ رہا ہے, دعوے دار ہے کہ یہ میرا ہے. حاضر انشاءاللہ. تو اس صورت میں کیا کریں گے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ جو صاحب بیت ہے, جو نیچے والا مالک ہے, اس کی بات کو ترجیح دی جائے گی قسم کے ساتھ. اگر وہ قسم کھا لے گا تو یہ اس کے لیے ہو جائے گا. حاضر انشاءاللہ. اچھا, کہہ رہے کہ ہمارے اس مسئلے میں فرق نہیں ہے چاہے اوپر والے کا دروازہ اس کے گھر میں کھلے یا اس کے گھر سے باہر کھلے. اس کے گھر سے باہر کھلے اس سے کوئی فرق نہیں ہے. ہاں ایک صورت ہے کہ جہاں پر فرق پڑے گا, وہ یہ کہ اگر باہر دوسرا جو دعوے دار ہے وہ اس گھر میں رہ رہا ہو تو یہ مسئلہ پہلے والا ہو جائے گا. وہ اس گھر میں رہ رہا ہو, وہ اس گھر میں تصرف کر رہا ہو, اس کا سامان وغیرہ رکھا ہوا ہو, ہے نا, اپنا آفس بنائے ہوئے مثلا, تو اس طرح اگر اختلاف ہو جائے تو پھر یہاں پر اختلاف تصور کیا جائے, پھر دونوں مساوی ہوں گے اور حل نکالا جائے گا. لیکن صرف یہ کہہ دینا کہ بھائی اس وجہ سے نیچے والے کا حق نہیں ہے چونکہ دروازہ جو اس کے ملکیت میں نہیں کھل رہا ہے, کرے یہ دلیل نہیں ہے. واضح انشاءاللہ. اچھا, آپ دلیل بھی سن لیجئے کہ کیوں جو ہے وہ ترجیح, جبکہ دروازہ اس کی ملکیت میں نہیں کھل رہا ہے, دروازہ باہر کھل رہا ہے. جیسے یہی دروازہ ہے, یہ جو سیڑھی ہے, دروازہ اوپر والے کا فرض کر لیجئے کہ ادھر سے کھلتا ہو باہر کی طرف, اور نیچے کا ایک الگ دروازہ ہے, پھر بھی نیچے والے کو ترجیح دی جائے گی اوپر والے کے دعوے میں. ٹھیک ہے, دوسرے کو ترجیح نہیں دی جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ جو نیچے کی ملکیت کا مالک ہوتا ہے وہ ساتھ ساتھ اس کے جو فضا ہے, اس کی جو ہوا ہے اوپر کی, اس کا بھی مالک ہوتا ہے. آتے ان شاء اللہ. تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی یہ کہے کہ آپ جو اس گھر کے مالک ہیں لہٰذا اوپر ہم بنا لیں گے, ایسا نہیں ہوتا. ان شاء اللہ انسان جب کسی زمین کا مالک ہوتا ہے اس کی فضا کا بھی وہ مالک ہو جاتا ہے. تو اس وجہ سے اس کے قول کو ترجیح دی جائے گی. یہ مسئلہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. پھر سادسہ پڑھتے ہیں انشاءاللہ. اب دیکھیے کہ وَيُرَجِّحُ, یہیں سے پڑھنا ہے, وَيُرَجِّحُ صاحب الحمل فی دعوی البہیمۃ الحاملہ. ترجیح دی جائے گی اس کے قول کو, ہاں, کہ جو صاحب حمل ہے, یعنی وہ کہ جو مال وغیرہ اس پر رکھا ہو اس کا مالک ہے, اس کے قول کو ترجیح دی جائے گی. کس حوالے سے؟ فی دعوی البہیمہ, اگر اختلاف ہو جائے, ایک کہے کہ یہ بہیمہ, یہ جانور میرا ہے, چوپایا میرا, دوسرا کہے کہ چوپایا میرا ہے, تو جس کا مال اس چوپائے کے اوپر رکھا ہوگا اس کے قول کو ترجیح دی جائے گی. البہیمہ الحاملہ, جو کہ حمل کیے ہوئے ہے اس سامان کو. ٹھیک ہے, یہاں پر حاملہ کا مطلب وہ حاملہ نہیں کرنا ہے بلکہ حاملہ یعنی حمل کیے اٹھائے ہوئے ہیں. وَإِنْ كَانَ لِلْآخَرِ عَلَيْهَا يَدٌ أَيْضًا, یعنی کہ گرچہ جو دوسرا دعوے دار ہے وہ بھی اس پہ تصرف رکھتا ہے. یعنی کیا مطلب؟ مثال طور پر خود بتا رہے ہیں بقبض زمامہ ہی والا ہے کہ وہ اس جانور کا کی لجام پکڑے ہوئے ہے. واضح انشاءاللہ. تو پھر بھی کس کی ترجیح دی جائے گی؟ اس کو کہ جس کا مال اس کے اوپر رکھا ہوا ہے. دلیل کیا ہے؟ لِدَلَالَةِ الْحَمْلِ عَلَى كَمَالِ اسْتِيلَاءِ مَالِكِهِ, کہ مال کا جانور کے اوپر رکھا جانا یہ کمال استیلاء ہے, یعنی یہ اس پر واقعی طور پر مکمل تصرف رکھتا ہے جب بھی اس نے اتنا سارا مال جو ہے اس کے اوپر رکھ رکھا ہے. فیرجع, اب ظاہر کہ جب اس کے جب وہ کمال استیلاء رکھتا ہے, جب وہ اس پر تصرف رکھتا ہے, اس کو حق رکھتا ہے, تو اس کے قول کو ترجیح دی جائے گی. واضح انشاءاللہ. اب آئیے, اپنی کتاب دروس میں مصنف نے وفی الدروس سوا, یعنی حکم کو مساوی قرار دیا ہے, یعنی ترجیح کے قول کو ہی کہا ہے بین الراکب ولابس الثوب وذی الحمل فی الحکم. حکم میں سب کے سب مساوی ہیں, یعنی سب کو ترجیح دی جائے گی, اور سب کی تشریح جو گزر چکی ہے. شاعر کہہ رہے ہیں وَهُوَ حسن, اور ان کے یہ ترجیح دینا بھی ہاں برمحل ہے, درست ہے, کوئی مشکل اس میں نہیں. ایک اور بات کہہ رہے کہ وہ جو بھی ہم نے پڑھا اوپر اور نیچے والے میں اختلاف, البتہ اوپر والے نہیں, اوپر کے کمرے میں اور نیچے جو اس کا مالک وہ رہتا ہے. کہ وَقَضَا يُرَجِّحُ صاحب البیت فی دعوی الغرفہ, جو صاحب بیت ہے جو نیچے کا مالک ہے اس کے قول کو ترجیح دی جائے گی اگر اختلاف ہو جائے غرفے کے حوالے سے, کمرے کے حوالے سے اوپر کے. القائنہ علیہ, کہ جو اس کے گھر کے اوپر کمرہ بنا ہوا ہے, جو کہ موجود ہے, قائنہ یعنی موجود ہے, موقعیت اس کی یہ ہے کہ وہ اس کے گھر کے اوپر ہے. وَإِنْ كَانَ بَابُهَا مَفْتُوحًا إِلَىٰ الْمُدَّعِي الْآخَرِ, گرچہ اس کا دروازہ جو ہے کیا ہے باہر کی طرف کھل رہا ہے, دوسرا جو مدعی اس کی طرف کھل رہا ہے. کائنہ یعنی ہونا, کون کہتے ہیں ہونے کو. وَإِنْ كَانَ بَابُهَا مَفْتُوحًا إِلَى الْمُدَّعِي الْآخَرِ, گرچہ جو اوپر والا کمرہ ہے
ہے نا، اس کی سیڑھی کہہ لیجیے، اس کا دروازہ کہہ لیجیے، وہ کیا ہے باہر کی طرف کھل رہا ہے. تو جو دوسرا دعوے دار ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ اگر تمہاری ملکیت ہوتی تو اس کا دروازہ بھی تمہاری ملکیت میں کھلنا چاہیے تھا، کیونکہ اس کا دروازہ باہر کی طرف کھل رہا ہے، یہ دلیل ہے کہ یہ میرا مال ہے، یہ میرا کمرہ ہے. اور ان شاء اللہ کرے یہ دلیل نہیں ہو سکتی فقط، کیونکہ دیکھیے جب انسان کسی چیز کا مالک ہوتا ہے تو اس کی مرضی ہوتی ہے، وہ چاہے اپنے گھر میں کتنے ہی دروازے کیوں نہ لگا لے، ہے کہ نہیں. اور عام طور سے عرب میں ایسا ہوتا ہے، وہ مضیف کا دعویٰ کا دروازہ ہم تو سوچتے ہیں کہ مطلب الگ رکھے، اوپر کا سوچتے ہیں الگ رکھے. ہاں لأنها موضوعۃ فی ملکہ. اچھا یہ کیوں ہے ان کی مطلب کیوں اس کو ترجیح دیں گے صاحب بیت کے قول کو؟ اس لیے کہ یہ جو اوپر والا کمرہ ہے یہ موضوع ہے، وضع کیا گیا، رکھا گیا ہے، موجود ہے اس کی ملکیت میں. اور انشاءاللہ وہ ہوا ہوا و بیت ہی، اور وہ جو کمرہ جہاں پر موجود ہے وہ اس کے گھر کی فضا ہے. انشاءاللہ یعنی کیا مطلب، یعنی اوپر ابھی جیسے یہ 2 مالے کا گھر ہے، اگر چاہے تو تیسرا مالہ بھی بنا سکتے، کوئی نہیں روک سکتا، ہے کہ نہیں. اگرچہ وہ الگ سے کوئی مطلب گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ممانعت تو الگ سی بات ہے، ورنہ فضا کا انسان مالک ہوتا ہے. اس میں سے دیکھیں کوئی مثلا ایک ہی اس پہ زمین پہ جو کیا وہ 5 تلہ بلڈنگ بنا لیتا ہے، کوئی کچھ بنا لیتا ہے. ہاں اب رہی بات یہ کہ وہ دوسرا جو دعویدار ہے وہ یہ کہے کہ نہیں دروازہ تمہاری ملکیت میں نہیں کھل رہا ہے، تمہارے ساتھ نہیں کھل رہا ہے. وہ مجرد فتح الباب الی الغیر لا یفید الیت، صرف دروازے کا کسی اور کی ملکیت میں کھل جانا یا کسی اور کی طرف کھل جانا، ملکیت نہیں کہیں کسی اور کی طرف کھل جانا، یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ صاحب ید ہو جائے گا. ان شاء اللہ اس لیے ہم جو صاحب بیت ہے اس کو قول کو ترجیح دیں. ہاں البتہ دیکھیے گا یہ باتیں اس وقت تھیں کہ جب سنیے گا کہ جب اوپر والے کمرے میں، اوپر والے شقے میں جو دوسرا دعوے دار تھا اس کا کوئی تصرف نہیں تھا، وہ بس یوں ہی دعویٰ کر رہا تھا کہ وہ میرا ہے، نہ اس میں وہ رہ رہا تھا، ٹھیک ہے، نہ اس میں اس کا آفس وغیرہ سامان وغیرہ رکھا ہے، نہ اس طرح کی چیزیں ہیں جو دلالت کرے کہ ہاں اس میں یہ بھی تصرف ہے. ھذا اذا لم یکن من الیہ الباب متصرفا فیہا بسکنا وغیرہ. پھر یہ جو حکم ھذا یعنی ھذا الحکم، ھذا الحکم یعنی کیا ہے، ترجیح ہو قول صاحب البیت، کہ صاحب بیت کے قول کو ترجیح دی جائے گی. کہہ رہے یہ کب ہے؟ یہ اس وقت ہے کہ جب اذا لم یکن من الیہ الباب متصرفاً کیا، جب یہ اس وقت ہے کہ جب دروازہ جس کی طرف کھل رہا ہے، یعنی وہ جو دوسرا مدعی ہے، جب وہ اس میں تصرف نہیں رکھتا اس کمرے میں. کس حوالے سے تصرف کرے؟ اس میں سکونت نہیں اختیار کیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، وہ غیر ہے، یا سکونت کے علاوہ مثلا اپنا آفس، اپنے سامان، یہ سب چیزیں بھی کیا اپنے رشتہ دار وغیرہ کو نہیں ٹھہراتا ہے، ٹھیک ہے. جب ایسا تصرف نہیں رکھتا ہے وہ الا، لیکن اگر جس کی طرف دروازہ کھل رہا ہے جو دوسرا مدعی ہے، اگر وہ اس طرح کا تصرف اس میں رکھتا ہو، مثلا کیا ہے وہ اس میں رہتا ہو، واضح انشاءاللہ، یا پھر اس کے آفس ہے، یا اس طرح کے کوئی ایسی نشانیاں ہیں کہ جس سے یہ لگیں کہ ہاں یہ گھر، یہ تصرف اس کے یہ صاحبیت ہے، تو اس صورت میں قدم قولہ، تو اس کے قول کو کیا کیا جائے گا؟ اچھا کیوں؟ لأن یدہ علیہ بالذات. اب سنیے گا، اب اس وقت کیا کریں گے؟ جو دوسرا مدعی ہے، صاحب بیت نہیں، صاحب بیت کے علاوہ جو دوسرا سامنے والا ہے، اس کو کیا کریں گے؟ ترجیح دیں گے. کیوں؟ لأن یدہ علیہ بالذات، اس لیے کہ اب یہاں پر جب وہ تصرف رکھتا ہے، جب اس میں موجود ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ بالذات اس میں تصرف رکھتا ہے، ٹھیک ہے، لاقتضاء تصرف کے علاوہ، اس لیے کہ وہ اس میں تصرف کر رہا ہے. تصرف کا تقاضا یہی ہے کہ وہ اس میں بالذات جو کیا ہے اس میں تصرف رکھتا ہے، اس میں صاحبیت ہے. وَيَدُ مَالِكِ الْهَوَى بِالتَّبَعِيَّةِ، اور جو مالک ہوا ہے، یعنی جو فضا کا مالک ہے، جو صاحب بیت ہے، وہ اس کی ملکیت کب کہی جائے گی؟ تب بالطبع میں، یعنی کیا مطلب، یعنی وہ نیچے والے کا مالک ہے کمرے کا، اس کی طبعیت میں کیا ہے، اس کا اوپر والے کا بھی مالک ہوا ہے. جبکہ اگر کوئی اس میں رہ رہا ہے باقاعدہ طور پر، اس کا مطلب کہ بالذات ہے، انسان گھر میں اپنے رہتا ہے، اس کا مطلب کہ اس کا تعلق اس گھر سے ذاتی ہے، اور اس کا تعلق اس کمرے سے، اس شقے سے کیا ہے؟ بالطبع ہے، اور ذات کو تب پر تقویت جو کیا ہے حاصل ہوا کرتی ہے. دیکھیں والذاتیت اقوا، اور ذاتیت جو کیا ہے یہ اقوا ہوا کرتی ہے. واضح انشاءاللہ. البتہ یہ ایک قول تھا اس حوالے سے کہ جب کبھی اوپر والے کمرے میں کہ جب دوسرا والا انسان تصرف نہیں رکھتا تو یہ حکم لگایا جائے گا. مع احتمال التساوی لثبوت الید فی من الجانبین الجملہ وعدم تاثیر قوت الید. ٹھیک، ایک احتمال یہ بھی دیا جاتا ہے کہ نہیں، ایسی صورت میں کہ جب دونوں صاحب ید ہیں تو کیا کیا جائے گا؟ ہاں، احتمال تساوی بینہما، کہ دونوں کے دونوں کیا ہے؟ مساوی ہوں گے. ٹھیک ہے، یعنی دونوں کے دونوں کہا جائے گا اگر دونوں کے دونوں حلف اٹھا لیتے ہیں مثلا. کیوں؟
لثبوت الید من الجانبین فی الجملہ. دیکھا جائے تو دونوں کے دونوں کیا ہے مساوی ہیں. البتہ یہاں پر یہ اس حوالے سے نہیں ہے. یہ جو دوسرا قول نکلا ہے نا یہ اس والے قول سے فرق ہے. پہلے والا قول کیا کہا انہوں نے کہا کہ اگر دوسرا جو انسان ہے اگر وہ تصرف رکھتا ہے اس میں یا تصرف جیسی کوئی چیز اس کے سمجھ میں آ رہی ہے تو اس صورت میں کیا کریں گے, اس صورت میں وہ اقوا ہوگا کیونکہ وہ ذاتاً اس سے متعلق ہے اس کمرے سے اس غرفے سے, اور یہ جو کیا بالطبع ہے. یہاں اسی پہ ایک اور قول ہے, وہ کہتے ہیں کہ نہیں گرچہ وہ ذاتاً اس سے تصرف رکھتا ہے پھر بھی یہاں پر تبعیت والا قول ہوگا, یعنی مساوی والا قول ہوگا. وہ کیا, وہ یہ کہ یہاں پر یہ نہیں کہ ذاتی اقوا ہے بالطبع سے, نہیں بلکہ کیا دونوں کے دونوں مساوی ہوں گے. کیوں؟ اس لیے کہ ید کے حوالے سے دونوں کے دونوں مساوی ہیں. کیا مطلب؟ یعنی یہ کہ وہ اس میں تصرف رکھتا ہے, ٹھیک ہے, اس کا آنا جانا ہے, اور اس حوالے سے دیکھا جائے تو اس کا بھی اس کمرے سے تعلق کیا ہے کہ اس کی ملکیت کے اوپر جو کیا ہے وہ کمرہ بنا ہوا ہے, جی اس کی فضا کے اوپر بنا ہوا ہے وہ. حاضر انشاءاللہ. تو ید دونوں کا اس کے اوپر ہے, تو اس صورت میں دونوں کے دونوں مساوی ہوں گے. اور آپ کا یہ کہنا کہ نہیں وہ اس میں ذاتاً اس میں رہ رہا ہے لہٰذا اس کے جو تصرف ہے وہ ذاتی ہے, وہ ید ذاتی ہے, نہیں وہ عدم متاثر قوت الید. اور کسی چیز میں اگر یہ بات ثابت ہو جائے کہ یہ میرے تحت تصرف بھی آپ کے تحت تصرف بھی ہے تو یہ کہنا کہ میں زیادہ اس میں تصرف رکھتا ہوں یہ جو کیا ہے تقویت آپ کے قول کو نہیں دیتی, جیسا کہ ابھی اس سے پہلے آپ پڑھ چکے ہیں کہاں کپڑے والے میں, ہے کہ نہیں. یہ مسئلہ سادسہ ایسا پانی پی لوں. مسئلہ سادسہ کہ لو تداعى جدارا غیر متصل ببناء احدهما او متصلا ببنائهما معا فإن حلف او نقل فهو لهما والا هو للحالف. سنیے گا, کہہ رہے کہ اگر دو لوگوں میں آپس میں اختلاف ہو جائے ایک ایسی دیوار کے متعلق, ٹھیک ہے, جیسے یہاں یہ ایک مطلب وہ بنا ہے اور پاس میں ہاں ایک اور بنا ہے, اور نہیں غیر متصل ہے یہ بنا ہے, ایک ایسی دیوار ہے کہ جو نہ ان کے مطلب ملکیت سے مطلب جو ہے وہ ملی ہوئی ہے اور نہ ان کے ملکیت سے متصل ہے. اب انشاءاللہ. اور دونوں کہہ رہے ہیں کہ یہ بنا یہ جو دیوار ہے وہ میری ہے, فلاں دوسرا کہہ رہا ہے کہ یہ دیوار میری ہے. ایک بات یہ, یا پھر نہیں ایک ایسی دیوار ہے کہ جو دونوں سے متصل ہے, ان کے ملکیت سے بھی متصل ہے اور دوسرے کی ملکیت سے بھی متصل ہے. حاضر انشاءاللہ. اگر دو لوگوں میں آپس میں اس طریقے سے اختلاف ہو جائے تو کیا کریں گے, تو کہہ رہے اگر دونوں کو قسم کھلائیں گے فَإِنْ حَلَفَا, اگر دونوں نے قسم کھا لی تو دونوں کے دونوں اس میں شریک ہوں گے برابر, ٹھیک ہے. اور نقلا, دونوں نے انکار کر دیا کہ نہیں ہم قسم نہیں کر سکتے, پھر بھی دونوں شریک ہوں گے. حاضر انشاءاللہ کوئی تیسرا آ کے دعویدار نہیں. مگر اگر مسئلہ یہ ہو جائے کہ ایک قسم کھائے دوسرا جو ہے قسم سے انکار کر دے تو جو قسم کھائے گا اس کو بہت آسان سی ہاں. ابھی تک کی بات تھی کہ اگر ایک ایسی دیوار ہے کہ جو دونوں سے یا تو متصل ہے ملکیت سے یا دونوں کی ملکیت سے متصل نہیں ہے, لیکن اگر کوئی ایسی دیوار ہے کہ جو کسی ایک کی ملکیت سے متصل ہے اور دوسرے سے نہیں ہے تو جس کی ملکیت سے متصل ہے آسان سی بات ہے وہ قسم کھائے گا اور اس کی ہو جائے گا, ٹھیک. اسی طریقے سے ایک اور بات ہے, کہہ رہے کہ دیوار ہے, سنیے گا, دیوار میں اختلاف ہوا اور اس دیوار کے اوپر کوئی علامت ایسی ہے کہ جو اس بات کی نشاندہی کرائے کہ یہ دیوار اس کی ملکیت ہے, جبھی اس نے اس طرح کا تصرف کیا ہے اس میں. مثلا کہہ رہے جیسے دیوار میں اختلاف ہوا اور اس دیوار کے اوپر دونوں دعوے دار ہیں, کہہ رہے میری دیوار, دوسرا کہہ رہے میری دیوار ہے, لیکن اس دیوار کے اوپر مثلا مرکز کی طرف سے کیا ہے اس میں کہتے ہیں جزء النخل, یعنی تنا کہتے ہیں اس کے کھجور کے درخت ہے, کھجور کے درخت وغیرہ کا تنا وغیرہ جو کیا ہے کھجور جزء, یعنی عام طور سے کوئی جڑ, جو کھجور کا تو یہاں پہ نہیں تصور کیا جا سکتا دیوار وغیرہ پہ, جزء یعنی کسی درخت کا عام طور سے کچھ طرح جیسے کدو وغیرہ عام طور سے ہوتا ہے کہ اس کو چھت پہ اگاتے ہیں نا, تو اس میں کیا ہے کہ اس میں تنا وغیرہ جو کیا ہے اس دیوار کے اوپر جو کہ ایک نے پھیلا رکھا ہے اور ان شاء اللہ, اور دوسرے کہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو اس کی ملکیت پر نشاندہی کرے. تو اس صورت میں جس کا جزء ہے یعنی جس کے تنا وغیرہ اس کے اوپر موجود ہے وہ اگر حلف اٹھا لے تو وہ اس کی ہو جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ دیکھیں
اس کے تصرف میں ہے، اور ایسا تصرف ہے کہ جو دوسرا والا اگر راضی نہ ہوتا تو ایسا نہیں کر سکتا تھا. بات انشاءاللہ. اس کا مطلب یعنی اس نے باقاعدہ طور پر اپنے درخت وغیرہ کے اوپر سیٹ کر رکھا ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ اس نے دیکھا بھی اور اس سے راضی بھی رہا ہے، گرچہ اب وہ اختلاف کر رہا ہے. بات انشاءاللہ. ہاں اب اگر یہ ہو جائے مثلا، دیکھیے یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ نے کیا کہا، آپ نے کہا کہ اگر کسی ایک کی ملکیت سے وہ دیوار ملی ہوئی ہے اور دوسرے سے نہیں ملی ہے تو جس سے ملی ہوئی وہ حلف اٹھا لے گا تو اس کی ہو جائے گی. یہ مسئلہ کہا. اب اگر مسئلہ یہ ہو جائے، یہ تصور کر لیجئے کہ ایک کی ملکیت سے وہ دیوار ملی ہے اور دوسرے نے اسی دیوار پر کیا ہے جس کو بھی آپ نے باعث ترجیح قرار دیا ہے، اس نے کیا ہے تنا وغیرہ جو کیا اس پہ دیوار پہ بچھا رکھا ہے. تو دونوں کیا ہے، اگر جزء کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ایک کو ترجیح حاصل ہے، اگر ملکیت سے متصل ہونے کے حوالے سے دیکھا جائے تو دوسرے کو. تو اس وقت میں کیا کریں گے، کہہ رہے تساویا علی الاحوال، تو دونوں کے دونوں یہاں پر کیا ہیں مساوی ہو جائیں گے. بات انشاءاللہ. اب ایک مسئلہ اور ہو جائے، وہ یہ کہ فرض کر لیجیے، سنیے گا یہ، اور اس کا بھی جواب آپ لوگ انشاءاللہ دیں گے. کیا پھر کہ اگر فرض کر لیجیے کہ ایک کی ملکیت سے فقط دیوار متصل ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرے کے ساتھ کیا ہے ملکیت سے متصل بھی ہے، فرض کر لیجیے، اور ساتھ ساتھ اس میں جزء بھی ہے، تو اس صورت میں کیا کریں گے؟ ہاں تو کہہ رہے کہ نہیں، ہاں اگر ید ثابت ہو گیا تو زیادتی اور قوت میں کوئی فرق نہیں. ہاں وہی کپڑے والی بات ہے. ان شاء اللہ کہنے ہاں آپ ترجیح کب دیتے ہیں کہ جب ایک صاحب ید ہو اور دوسرا کا اس پہ ید، دوسرے کا تصرف اس کے اوپر نہ ہو، دوسرے کا ید اس کے اوپر نہ ہو. تو یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ دونوں صاحب ید ہیں، لہذا قوت اور زیادتی کا کوئی فرق نہیں ہے. اور یہ وہ مسئلہ ہے کہ جس سے پہلے بھی ہم 2-3 مسئلے میں اس کو پڑھ چکے ہیں. اور ان شاء اللہ اب اس کو عبارت میں حل پڑھتے ہیں. کہ المسئلۃ السادسہ لو تداعیا، دیکھیے تسنیہ کے ساتھ، اگر دو دعوے دار ہوں کس بارے میں، فی جدارن، جدارن، یہ فی نہیں ہے، کہ لو تداعیا جدارن، اگر دو لوگ دعوے دار ہوں کسی دیوار کے متعلق. اچھا کیسی دیوار؟ غیر متصل ببناء احدہما، ایسی دیوار کہ جو متصل نہیں ہے دونوں میں سے کسی ایک کی بنا سے، ایک الگ سے منفصل دیوار کھڑی ہے، اور یا پھر متصلاً ببنائہما معاً، یا پھر وہ کہ جو دیدار ہے وہ متصل ہے دونوں کی بنا سے. ان شاء اللہ. اچھا کس طریقے سے؟ اتصال و ترصیف. علیکم السلام. اچھا کیسا اتصال ہے؟ کہ اتصال و ترصیف، یعنی ایسی اتصال ہے کہ جو اتصال ترصیفی ہوتی ہے. ترصیف کسے کہتے ہیں؟ ترصیف سے کہتے ہیں کہ یہ دو پتھروں کا آپس میں ایک دوسرے سے جوڑ کر دیوار وغیرہ بنانا ہے. اور ان شاء اللہ یعنی اس طریقے سے کہ جس کو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس کو دیوار پہلے بنا دی گئی ہے اور یہ چیز جو کیا ہے بعد میں وجود میں آئی ہے. ہاں ان شاء اللہ. اچھا خود کہہ رہے اتصال ترصیف کسے کہتے ہیں؟ وہ ہوا کس میں کہاں پلٹائیں گے؟ ترصیف کی طرف. یہ ترصیف اتصال ترصیفی کسے کہتے ہیں؟ کہ ترصیف یہ ہے وہ تداخل الاحجار و نحوها. عام طور سے جو لوگ بناتے ہیں اس طریقے سے کرتے ہیں کہ دو پتھروں کا ایک دوسرے میں تداخل کرنا، داخل کرنا، اس طریقے سے کہ یبعد کونه محدثا بعد وضع الحائط المتصل به. یہ اس طریقے سے کہ یہ کہا جائے کہ ایسا نہیں ہے کہ پہلے دیوار بنا لی گئی اس کے بعد جو کیا ہے پتھروں کو ایک دوسرے میں داخل کیا گیا، نہیں، بلکہ یہی کہا جائے کہ جب دیوار بن رہی تھی اسی وقت جو کیا ہے اس ترصیف کا کام ہوا ہے، اسی وقت جو ہے کہ ان پتھروں کو ایک دوسرے میں داخل کیا گیا. اور انشاءاللہ اگر اس طریقے سے ہو تو کیا ہوگا؟ فَإِنْ حَلَفَا، اگر دونوں کے دونوں قسم اٹھا لیں، ٹھیک ہے، اور نقلا، یا پھر دونوں کے دونوں انکار کر دیں، فَهُوَ لَهُمَا، تو یہ جو جدار ہے جس میں اختلاف ہو رہے ہیں وہ دونوں کے لیے. اور انشاءاللہ وَإِلَّا، اور اگر نہ ایسا نہ ہو، فَإِنْ حَلَفَ أَحَدُهُمَا وَنَكَرَ الْآخَرَ، دونوں میں سے کسی ایک جو کیا ہے حلف اٹھا رہا ہے، دوسرا جو کہ اس سے انکار کر دے گا، تو فَهُوَ لِلْحَالِفِ، تو وہ کس کے لیے ہے؟ جو قسم کھائے گا. وَلَوْ اِتَّصَلَ بِأَحَدِهِمَا خَاصَّةً، ایک اور ترجیح کرے کہ اگر وہ متصل ہو کسی ایک سے خاص طور سے، کسی ایک سے خاص کر جو کیا ہو متصل ہے، ٹھیک ہے، یعنی ایک کی بنا سے دیوار ملی ہوئی اور دوسرے سے منفصل ہے، تو حلف وقضی له به، تو وہ قسم اٹھائے، تو کیا کرے گا؟ وہ حلف اٹھائے گا اور اسی کے لیے جو کیا ہے اس کا فیصلہ دے دیا جائے گا. واضح انشاءاللہ.
ومثله ما لو كان لأحدهما عليه قبة أو غرفة أو سترة لسرورته بجميع ذلك زائد فعليه اليمين مع فقد البينة. ہاں کرے. اور اسی کی مثل سنیے گا، ترجیحات میں سے ہے کہ اگر کسی جدار پہ، کسی دیوار پہ اختلاف ہو اور اس دیوار کے اوپر دونوں میں سے کسی ایک نے قبہ بنا رکھا ہے، ٹھیک ہے، قبہ وہی خیمے کے معنی جو عام طور سے قبہ مشہور ہے جی، وہ بنا رکھا ہے، ٹھیک ہے، اور غرفہ یا پھر یہ کہ اپنے کمرے کا ایک حصہ جو کیا اس دیوار سے ملا رکھا ہے، ٹھیک ہے، اور سترہ، یا پھر یہ کہ کوئی سترہ کہتے ہیں کسے، یعنی سطح سے جو کیا ہے اس کو ملا رکھا ہے اپنی چھت سے. ہاں انشاءاللہ یہ سب چیزیں اگر کر رکھی ہیں کسی نے، اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ اس میں اس کی ملکیت ہے، جبھی تو اس نے یہ سارے وہ کام کر رکھے ہیں، ورنہ دوسرے والے کو منع کرنا چاہیے تھا شروع سے ہی، ہے کہ نہیں. تو لسرورت بجمیع ذالک زائدین، کہ یہ سارے کام وہ ہیں کہ جو زائد ہونے کے اوپر دلالت کرتے ہیں، صاحبیت ہونے کے اوپر دلیل ہے. فعلیہ الیمین ما فقد البین، بس اگر اس کے پاس اگر بینہ نہیں ہے تو وہ یمین اٹھائے، قسم کھائے اور اس کے لیے ہو جائے گا. حاضر انشاءاللہ. وکذا لو کان لأحدہما خاص علیہ جزء فإنہ یقضى. وکذا یعنی کیا مطلب، یعنی اسی طریقے سے دونوں میں سے کسی ایک کے بارے میں حکم کر دیا جائے گا قسم کے ساتھ، یعنی وہ قسم اٹھائے تو اس کے لیے یہ دیوار ہو جائے گی. کب؟ اگر اس دیوار کے اوپر دونوں میں سے کسی ایک کے لیے کیا ہے جزا ہو، وہی درخت کا تنا وغیرہ اس نے رکھ رکھا ہے اس کے اوپر. فإنہ یقضى له بیمینہ، پس اگر وہ قسم اٹھا لے تو اس کی ہو جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ یہ دلالت کر رہا ہے اس بات کے اوپر کہ ہاں اس کی زائد ہے، لہٰذا اس نے یہ کام کر رکھا ہے. اور لہما فلہما، یہ بات تھوڑا سا غور سے سمجھیے گا. یا پھر یہ کہ اس دیوار کے اوپر اگر جز دونوں کا پایا جاتا ہے، حاضر انشاءاللہ، تو فلہما، تو وہ یہ دلالت ہے کیا کہ وہ دونوں اس پہ صاحب ید ہے، لہٰذا وہ دونوں کے لیے ہوگا. حاضر انشاءاللہ. سنیے گا، وَلَوِ اِتَّصَلَ بِأَحَدِهِمَا وَكَانَ لِلْآخَرِ عَلَيْهِ جِزْءٌ تَسَاوَيَا عَلَى الْأَقْوَى. یہ والی بات جو بھی بتائی ہے ہم نے، وہ کیا کہ جدار جو ہے اتصلا میں وہ کسی نے پہلے جدار، وَلَوِ اِتَّصَلَ الْجِدَارُ بِأَحَدِهِمَا، کہ اگر دیوار جو ہے جس میں اختلاف ہے، اگر وہ دیوار کسی ایک کی ملکیت سے، ایک کی بنا سے کیا ہے متصل ہے، ٹھیک ہے، وَكَانَ لِلْآخَرِ، اور دوسرا اس سے کیسے حق جتا رہا ہے اس کے اوپر، دوسرا یہ کہہ رہا ہے کہ کان علیہ جزء، کہ مثلا کیا اس کے اوپر میرا جز رکھا ہوا، میرے درخت کے تنے وغیرہ ہیں، تو کیا ہے، تو کہہ رہے دونوں دیکھیے اس حوالے سے مساوی ہو گئے. ایک جو کیا ہے بنا سے متصل ہونے کے لحاظ سے، اور دوسرا جز کے حوالے سے، تو کیا ہے تساویہ علی الاقوى، تو اس وقت دونوں کے دونوں کیا ہیں شریک ہو گئے، مساوی ہو گئے. بات انشاءاللہ. وقضا یعنی کیا مطلب تساویہ، یعنی اس طریقے سے دونوں کے دونوں مساوی ہوں گے. کب؟ لو کان لأحدہما، ہاں سنیے گا یہ بات تھوڑا سا قابل غور ہے. یہاں یہ ممکن ہے کہ حکم آپ کچھ اور کر دیں جیسا کبھی اس سے پہلے ہوا تھا. وقضا یعنی کیا مطلب، وقضا تساویہ علی الاقوى، کہ دونوں کے دونوں کیا ہیں مساوی ہوں گے. لو کان لأحدہما واحدۃ من المرجحات، کہ دونوں میں سے کسی ایک کے ساتھ کیا ہے اگر مرجحات میں سے کوئی ایک چیز موجود ہو. مرجحات کیا ہے کہ مرجحات یہ ساری چیزیں، غرفہ ہونا، قبہ ہونا، سترہ ہونا، جز ہونا، یہ سب ٹھیک ہے. تو آپ یہ فرض کر لیجئے کہ ان میں سے کسی ایک کے ساتھ کیا ہے غرفہ ہے، کسی ایک کا غرفہ اس کے اوپر ہے ملا ہوا، ٹھیک ہے. ومع الآخر الباقیہ، اور دوسرا والا اس کے پاس اس کا سمجھ لیجیے اس کا قبہ بھی بنا رکھا ہے، جز بھی اس کے پاس ہے، ہاں اور سترہ بھی ہے، مثلا فرض کر لیجیے. تو ایک کے پاس بس ایک ہے اور دوسرے کے پاس تین ہے، تو کہہ رہے کیا ہے پھر بھی کیا ہے ہاں دونوں شریک ہوں گے. کیوں؟ اس لیے کہ از لا اثر لزیادۃ الید، اسی کہ تصرف اگر ثابت ہو جائے، صاحب ید اگر دونوں ثابت ہو جائیں تو پھر کم و زیادتی کی کوئی گنجائش اس میں نہیں رہتی. جیسا کہ کپڑے والی مثال آپ نے ملاحظہ فرمائی، کما سلفہ، یہ اسی بات کی کپڑے والی طرف. یہ بہت آسان سی بات ہے اور اچھی بات ہے. اما الخوارج من احد الجانبین، دیکھیے بات ابھی بھی دیوار میں ہی ہے، یہ اختلاف جو ہے وہ دیوار کے متعلق ہے. ایک کہہ رہا ہے میری دیوار، دوسرا کہہ رہا ہے میری دیوار ہے. اما الخوارج، تو کہہ رہے کہ دیوار میں جو یہ ساری چیزیں ہم نے بیان کی ہیں اس کو بیس بنا کر تو آپ ترجیح دے سکتے ہیں، اختصاص کر سکتے ہیں کسی ایک کی ملکیت سے، مگر اس دیوار میں جو خارجی چیزیں ہیں جو اس دیوار کے جز نہیں سمجھی جاتی ہیں، حاضر انشاءاللہ. اور جز نہیں کہ وہی جو بتا ترصیف والی بات، ترصیف وہ جز داخلی ہے، لیکن اگر کوئی خارجی چیز ہے مثلا من احد الجانبین، دونوں میں سے کسی ایک کی طرف، مثلا کیا ہے دیکھیں اس دیوار کا سرا، اس دیوار کی جو کسی ایک کی طرف ہے، اس نے کیا کیا اپنی طرف میں، کیا اس نے کچھ خارجی کام کر رکھا، مثلا کیا ہے اپنے گھر کو جس کلر سے اس نے پینٹ کر رکھا تھا، اپنی طرف کی جو دیوار ہے اس کو بھی اس نے اسی کلر سے پینٹ کر دیا.
واضح انشاءاللہ. یا ابھی جو ہے کیا ہے وہ پیرس وغیرہ کا دور ہے, اس نے پیرس کرا رکھا ہے, اس کو پلاسٹر کر رکھا ہے. واضح انشاءاللہ یہ ساری چیزیں. ہاں, یا پھر اس پہ کچھ نقش وغیرہ کرا رکھا ہے. دیکھیں یہ بتا رہے ہیں اما الخوارج. لیکن جو دیوار سے خارجی چیزیں ہیں دیوار میں, مثلا کیا ہے من احد الجانبین, دونوں میں سے کسی ایک کی طرف سے اگر کوئی خارجی کام کرا رکھا ہے کسی نے, مثلا کیا او منہما, یا دونوں نے کرا رکھا ہے خارجی کام. مثلا کیا ہے خارجی کام کی مثال سنیے, من نقشن, کوئی نقش کھنچوا رکھا ہے دیوار کے اوپر. او وتد, یا پھر کیا ہے اس میں کیا ہے کیل وغیرہ ٹھوک رکھی ہے نا. او رفن, یا پھر یہ کیا ہے اس میں یعنی وہ الماری ٹائپ کی چیزیں جو ہوتی ہیں اس میں تختہ وغیرہ لگا دینا کچھ رکھنے کے لیے, یہاں اس کو رکھ رہا. او واضح انشاءاللہ یہ ساری چیزیں. ور روازن, روازن کیا ہے جیسے طاق وغیرہ دیوار میں بنا دینا, طاقات کی طرح ہوتی ہے. تو پھر فلا ترجیح ہے. تو ان خارجی چیزوں سے کو آپ بیس بنا کر یہ نہیں کہہ سکتے کہ جس نے یہ سب کام کرا رکھا ہے اسی کی ملکیت ہے. کیوں؟ لامکان احداثها من جہت واضحها من غیر شعور آخر, اس لیے کہ یہ سارے وہ کام ہیں کہ جو انسان ہو سکتا ہے کہ وہ انسان دوسرے والے کو اس بات کی خبر بھی نہ ہو, اور یہ سارا کام وہ کیا ہے خود بخود کرا دے. مثلا جمعرات کو گیا کربلا, وہ دوسرا والا اس نے جو ہے کیا ہے موقع غنیمت سمجھا اور جو کیا ہے پینٹر کو بلایا, اس کو پینٹ کروا دیا, تو اس میں الماری وغیرہ لگوا دی. یہ سب کوئی وہ بات نہیں. تو ہو سکتا ہے اس کو خبر بھی نہ ہو اور اس نے اس طرف سے اپنی طرف جو دیوار تھی رخ, اس میں جو سارے کام کروا دیے. تو یہ بیس نہیں ہے کہ وہ اس کی ملکیت ہے. واضح انشاءاللہ. ہاں, الا معاقد القمت, قمت بھی پڑھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے, اور قمت بھی اس کو پڑھا جا سکتا ہے. مگر یہ کہ اگر معاقد قمت ہے یا معاقد قمت ہے, اسے کیا کہتے ہیں معاقد قمت, یعنی کہتے ہیں معاقد قمت یعنی وہی عقد کہتے ہیں اس کو, گیٹھے کو. کیا کہ وہ رسی کہ جس کے ذریعے سے بانس وغیرہ کو باندھا جاتا ہے. ہاں ٹھیک ہے. الا معاقد القمت, مگر یہ کہ معاقد قمت اگر ہے کیا وہ اگر کسرے کے ساتھ پڑھنا ہے قمت پڑھنا ہے, اور یہ کسے کہتے ہیں وہ الحبل الذی یشد به الخص. اور یہ کسے کہتے ہیں کہہ رہے کہ قمت, معاقد قمت اس رسی کو کہتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے بانس کو باندھا جاتا ہے. ٹھیک ہے. وہ بالضم جمع قمات, یا پھر آپ کو قمت بھی پڑھ دیں, ٹھیک ہے, اور یہ جمع ہو جائے گی قمات کی. وہی شداد الخص من لیف و خوص وغیرہ. اچھا یہ کیا ہے, اگر قمات پڑھیں قمت پڑھیں تو اس کا کیا معنی ہوگا, اس کا معنی بھی وہی ہوگا کیا کہ گھاس پھوس اور بانس وغیرہ کو ڈال وال کر لکڑی اکڑی اس پہ جو مطلب وہ گھر ور ٹائپ کا بنایا جاتا ہے, جس کو آپ جھونپڑی کہہ سکتے ہیں. واضح انشاءاللہ. تو اگر دیوار سے لگا کے کسی نے جھونپڑی بنا رکھی ہے, واضح انشاءاللہ, فَإِنَّهُ يُقْضَى بِهَا فَيُرَجُّهُ مَنْ إِلَيْهِ مَعَافٍ فِي. تو اس صورت میں کیا کریں گے, اس صورت میں دیکھا جائے گا کہ اگر اس دیوار سے لگا کر کسی نے جھونپڑی بنائی ہے نا, اور جھونپڑی بنانے سے کیا مطلب یعنی وہی, تو اس پہ اب جب جھونپڑی بنانے کے لیے کیا اس کو بانس کا بچھانا بھی اس پہ ضرورت پڑے گی, ہے نا, اس پہ گھاس پھوس ڈالنے کی ضرورت پڑے گی. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو انسان چھپا کر نہیں کر سکتا دوسرے والے سے. ٹھیک ہے. اور اس نے صاف طور پر یہ سارے کام کیے, اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ صاحبیت تھا, وہ تصرف رکھتا تھا, وہ مالک, تبھی اس نے اتنا بڑا کام اس پہ کرا. لو تنازع فی الخص, اگر دونوں کے دونوں اس خص میں کیا ہے اختلاف ہو جائے دونوں میں, واضح انشاءاللہ, بانس میں. ابل خص پڑھیں گے بالضم. وهو البیت الذی یؤمل من القصب ونحوه, اور یہ کیا ہے وہ اس گھر کو کہتے ہیں کہ جو بانس وغیرہ سے جھوپڑی جسے کہتے ہیں ہم اپنے اس میں بنایا جاتا ہے, المشہور بن الانسان. واضح انشاءاللہ. تو کہہ رہے کہ معاقد قمت کی صورت میں کیا ہے اس کو ترجیح دی جائے گی. مگر تو یہ تو مشہور قول ہے علماء کا, لیکن یہاں پر بھی بعض فقہا وہ ہیں کہ جنہوں نے اختلاف کیا ہے. وہ کیا کہتے ہیں کہ نہیں, اس صورت میں بھی ومنہم ومن الفقہا من جعل حکم الخص سے کل جدار بین الملکین. ٹھیک ہے. اور یہاں پر بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں, اگر خص میں اختلاف ہو جائے, جو بانس اس دیوار پر پڑی ہوئی ہے, اگر خص کا اختلاف ہو تو اس کا اختلاف بھی کبھی حکم وہی ہوگا کہ جو جدار کے اختلاف کا حکم تھا. حاضر انشاءاللہ. ہاں, اگر دیکھا جائے گا کہ مطلب کیا ہے, یعنی اگر کسی ایک سے متصل ہے تو اس کے لیے وہ کیا جائے گا, حکم کیا جائے گا, یا اگر دونوں کی نشانیاں تو دونوں مساوی ہوں گے. یہ ساری باتیں جو ابھی سے پہلے گزری ہیں. وَهُوَ الْمُوَافِقُ لِلْأَصْلِ. اور ان کا یہ یعنی بعض فقہا کا یہ کہنا کہ اگر خص میں اختلاف ہو جائے تو معاقد قمت کو بیس بنا کر, ہاں, یہ نہیں کہا جائے گا کہ جس کے ساتھ معاقد قمت ہے وہی جو کیا ہے اس خص کا مالک ہوگا. کہ نہیں,
اس جھونپڑی کا مالک وہ نہیں ہوگا، بلکہ یہ دیکھا جائے گا کہ جو حکم جو کیا ہے جدار والا ہے وہی حکم اس کا ہوگا. یعنی کیا دیکھا جائے گا کہ کوئی علامت و نشانی ہے کہ نہیں کسی کے مالک بننے کی، اور اگر نہیں ہے تو پھر دونوں کے دونوں کیا ہے مساوی ہوں گے. وہ هو الموافق للاصل. اور فقہا کا یہ جو کہنا کہ خص کا حکم جو کیا ہے جدار کی طرح ہے، کہ یہی جو کیا اصل کے موافق بھی ہے. اصل کون سی مراد؟ یہاں پر اصل سے مراد جو کیا اصل یہ ہے کہ عدم و اختصاص و احد المتنازعین بالخص. اصل کیا ہے؟ اصل یہ ہے کہ جب خص میں اختلاف ہو جائے، جب جھونپڑی میں اختلاف ہو جائے، تو اصل یہ ہے کہ دونوں میں سے کوئی جو کیا اس سے مختص نہیں ہے، بلکہ دونوں کو چاہیے کہ وہ دلیل پیش کرے اس بات کے اوپر کہ یہ خص کا مالک ہے. اب اگر دلیل نہیں ہے، بینہ نہیں ہے، تو اس صورت میں دونوں کیا ہیں مالک ہوں گے. ہاں نہیں، خص اس گھر کو کہتے ہیں کہ جو بانس وغیرہ سے بنایا جائے، جھونپڑی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھیں نا خص کی تشریح انہوں نے کی ہے، والخص بالضم هو البیت الذی یعمل من القصب ورحمہ. اس بیت کو کہتے ہیں، اس گھر کو کہتے ہیں کہ جو بانس وغیرہ سے بنایا جائے.